یہ کہانی پیزا بوائے کے ساتھ ہوا ایک واقعہ ہے۔ یہ واقعہ عامر کے ساتھ تب ہوا جب وہ اپنے کالج کے دنوں میں ایک چھوٹی سی پیزا شاپ میں پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا۔ ایک رات قریب 1 بجے عامر اپنی شفٹ ختم کر کے گھر کے لیے نکلنے ہی والا تھا، تب اچانک ہی پیزا شاپ کا فون بجا۔ عامر نے فون اٹھایا تو کوئی آدمی سہمی آواز میں آرڈر دے رہا تھا۔ پہلے تو عامر نے آرڈر لینے سے منع کر دیا کیونکہ پیزا شاپ کا کلوزنگ ٹائم آلریڈی ہو چکا تھا، مگر جب اس آدمی نے 4 لارج سائز پیزا آرڈر کیے تو عامر نے آرڈر لے لیا، کیونکہ ایک بڑے آرڈر پر ایک اچھی خاصی ٹپ بھی ملتی تھی اور عامر کو پیسوں کی ضرورت بھی تھی۔ عامر جلد سے جلد پیزا لے کر ڈیلیوری کرنے نکلا۔ ڈیلیوری ایڈریس اس پیزا شاپ سے کافی دور شہر کے آؤٹ کٹ پر تھا۔ بہت رات ہو چکی تھی، وہ راستہ بھی کافی سنسان تھا۔ سڑک کچی تھی اور اس کے دونوں طرف بہت سارے جنگلی پیڑ پودے تھے۔ راستے میں کوئی اسٹریٹ لائٹ بھی نہیں جل رہی تھی، جس کی وجہ سے وہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ کچھ اور دور کی ڈرائیونگ کے ساتھ عامر اس ایڈریس پر پہنچ گیا۔ وہ ایک پرانے عجیب سے دکھنے والے گھر کے قریب پہنچ گیا۔ وہ گھر فارسٹ ایریا کے اندر تھا اور اس گھر کی کوئی بھی لائٹ نہیں جل رہی تھی، بلکہ آس پاس کچھ ہلچل بھی نہیں تھی۔ بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ وہ گھر سالوں سے ویران ہے اور اس گھر میں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ عامر اس گھر کو دیکھ کر تھوڑا گھبرا رہا تھا، اس لیے اس نے اپنے مینیجر کو کال کیا۔ وہ اپنے مینیجر کو سچویشن ایکسپلین کر کے وہاں سے جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے مینیجر نے فون ہی نہیں اٹھایا۔ عامر اگر بنا مینیجر کو بتائے وہ 4 پیزا واپس لے جاتا تو اس کا مینیجر اس سے بہت غصہ ہو جاتا اور اس کی سیلری بھی کاٹ دیتا، اس لیے اس کے بار بار کال کرنے پر بھی مینیجر نے کال نہیں اٹھایا۔ تو اس نے ایک بار اس گھر کے پاس جا کر ڈیلیوری دینے کا من بنایا۔ عامر جیسے ہی آگے بڑھا تو اس گھر کی ایک لائٹ آن ہو گئی۔ عامر کو تھوڑا سا کانفیڈنس آیا کہ شاید کوئی اندر ہے۔ اس نے بیل بجائی اور زور سے کہا، پیزا ڈیلیوری، مگر کچھ دیر تک کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ عامر نے پھر سے بیل بجائی تو اسے اندر سے کسی کے قدموں کی آواز آئی، لیکن پھر سے کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ عامر واپس جانے ہی والا تھا کہ اچانک سے دروازہ اپنے آپ کھل گیا۔ عامر تھوڑا گھبرایا ہوا اندر گھسا۔ ہال میں ایک ڈم سی لائٹ جل رہی تھی اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ عامر نے آواز لگائی، ہیلو، کوئی ہے؟ پلیز اپنا پیزا لیجئے۔ تبھی عامر نے دیکھا کہ ہال میں صوفے کے نیچے ایک کالی بلی نکلی۔ جیسے ہی وہ بلی اس روم میں گھسی، اس روم کی لائٹس اور ٹی وی آن ہو گئی۔ ساتھ ہی چھوٹے بچوں کی شیطانی کرنے کی اور ہنسنے کی بھی آواز آئی۔ عامر کو لگا کہ کوئی شاید اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ وہ غصے میں اسی روم کے اندر گیا۔ وہاں 2 چھوٹی سی لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ وہ دونوں بیڈ پر بیٹھے عامر کو عجیب سے گھورے جا رہی تھی۔ عامر ان سے کہنے لگا کہ وہ کب سے بیل بجا رہا ہے اور آپ ہیں کہ دروازہ ہی نہیں کھول رہے۔ عامر ان پر غصہ کر رہا تھا، لیکن
وہ دونوں خاموشی سے عامر کو گھورے ہی جا رہی تھی۔ عامر نے پھر کہا، میں پیزا دینے آیا ہوں، تمہارے گھر میں کوئی بڑا ہے جس سے میں پیمنٹ لے سکوں؟ اچانک ان لڑکیوں کا رنگ سفید پڑ گیا اور ان کی خاموشی ایک خوفناک ہنسی میں بدل گئی۔ ان دونوں نے اس کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور عامر پیچھے پلٹا اور وہ گھبرا اٹھا۔ اس کے ہاتھ سے چاروں پیزا کے ڈبے نیچے گر پڑے، کیونکہ اس کے ٹھیک سامنے ایک بھیانک عورت کھڑی تھی۔ یہ سب دیکھ کر عامر ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ وہ جیسے تیسے اپنی بائک کی طرف بھاگا اور وہاں سے نکل گیا۔ اس عورت کا سایہ اور وہ دونوں لڑکیاں اسے جاتے ہوئے وہاں سے دیکھ رہی تھی۔ عامر ابھی کچھ ہی دور پہنچا تھا کہ اچانک اسے فیل ہوا کہ اس کی بائک خراب ہو گئی ہے۔ ایک دم سے بائک کے کھسکنے کی آواز آنے لگی اور بائک بند پڑ گئی۔ سہما ہوا عامر نیچے اترا اور اس نے دیکھا کہ اس کی بائک کا ٹائر پنکچر تھا۔ اس نے ڈر کے مارے پولیس کو فون لگایا اور جلد سے جلد مدد مانگی۔ وہ آس پاس دیکھنے لگا کہ اچانک اس کی نظر بائک کے مرر پر پڑی، جسے دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ بائک کے پیچھے اس عورت کا سایہ اور دونوں لڑکیاں ٹھہری تھیں۔ وہ تینوں دھیرے دھیرے عامر کی طرف آ رہی تھی۔ عامر ڈر کے مارے بائک چھوڑ کر جنگل کی طرف دوڑنے لگا۔ دوڑتے دوڑتے وہ بہت تھک گیا اور وہ بڑے سے پیڑ کے نیچے چھپ گیا۔ وہ بس اپنی جان کے لیے دعائیں مانگنے لگا۔ بس کچھ ہی دیر میں اسے دور سے پولیس سائرن کی آواز آئی اور اس نے اپنی بچی ہوئی ہمت لگا کر اپنے بائک کے پاس واپس دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ واپس اپنے بائک تک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ پولیس اس کی بائک کی انویسٹیگیشن کر رہی تھی۔ اس نے پولیس کو سب کچھ بتایا اور انہیں اس گھر تک لے گیا۔ پولیس نے اس گھر کے اندر جا کر جانچ پڑتال کی، لیکن انہیں اس جنگلی بلی کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ اگلی صبح عامر کو یہ پتہ چلا کہ وہ گھر پچھلے 3 سالوں سے خالی پڑا ہے، اور تو اور 3 سال پہلے اس گھر میں ایک عورت، اس کی 2 چھوٹی بیٹیاں رہتی تھی، جن کا ایک روز اچانک مرڈر ہو گیا تھا۔ یہ جان کر عامر کے ہوش اڑ گئے۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اس رات جس لوگوں کو اس نے دیکھا تھا وہ اس عورت اور اس کی چھوٹی بچیوں کی آتما ہی تھی، جو شاید آج بھی اس گھر میں قید ہے۔ اس حادثے کے بعد عامر نے پیزا ڈیلیوری کی نوکری چھوڑ دی، لیکن جب بھی وہ حادثہ یاد کرتا ہے تو بری طرح کانپ جاتا ہے۔